بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی اسمارٹ اسکواڈ کے معزز خواتین و حضرات، سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ آپ تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین نسلاً کرد تھے۔ 1138 عیسوی میں موجود عراق کے شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق اور دیار باکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ فوج کو شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس فوج کے سپہ سالار صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا۔ اسی زمانے میں 569 میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر فائز ہوئے۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر پڑا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اسی دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا۔ اس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزی میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلے کو برابر لوٹ رہے تھے کہ 1186 میں عیسائیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بعض دیگر عیسائی عمرہ کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہی دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 میں حطین کے مقام پر تاریخ کے خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائی علاقوں پر چھا گئی۔ حطین کے فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا اور تمام فلسطین میں مسیحی حکمران کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین کی خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ صلاح الدین بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت عیسائی فواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے زر فدیہ لے کر ہر عیسائی کو امان دے دی اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکے ان کی فدیے کی رقم صلاح الدین اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر قبضہ کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا، تاہم 1948 میں عیسوی میں دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازش نے فلسطین کے علاقوں پر یہودی سلطنت قائم کر دی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا، لیکن بعد میں بیت المقدس یعنی یروشلم کو ایک نیوٹرل شہر کے طور پر قائم کر دیا گیا، جو اس وقت نہ فلسطین میں آتا ہے اور نہ ہی اسرائیل میں۔ صلاح الدین بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ اتنے اچھے سلوک کیے کہ عیسائی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں
ان کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ ان کے نچلے دھڑ میں پھوڑے ہو گئے۔ ان کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اسی حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں فرق نہ آیا۔ صبح سے لے کر ظہر تک اور عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے۔ ان کو خوب تعجب ہوتا اور کہا کرتے تھے، جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیف جاتی رہتی ہے اور اس سے اترنے پر پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین نے عیسائیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا اور اس سے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دیں گے، لیکن سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافت طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کے راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام کیا۔ سلطان صلاح الدین کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین کی طرح صلاح الدین کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد جب انہوں نے فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ صلاح الدین نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کی بجائے بیت المال میں جمع کرا دی۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم الشان خانقاہ قائم کی گئی۔ فاطمہ کے زمانے میں مدرسے قائم نہیں کیے گئے تھے شام میں، لیکن مصر اب تک محروم تھا۔ صلاح الدین نے یہاں کثرت سے مدرسے اور شفا خانے قائم کیے۔ ان مدارس میں طلبہ کے قیام و طعام کا انتظام بھی سرکار کی طرف سے ہوتا تھا۔ قاہرہ میں صلاح الدین کے قائم کردہ شفا خانے کے بارے میں ایک سیاح ابن جبیر کہتے ہیں کہ یہ شفا خانہ ایک محل کی طرح معروف تھا جس میں دواؤں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اس نے عورتوں کے شفا خانے اور پاگل خانے کا بھی ذکر کیا۔ صلاح الدین سلطنت کے حکمران شہاب الدین غوری اور مراکشی حکمران یعقوب المنصور کے ہم عصر تھے، اور بلا شبہ یہ تینوں حکمران اپنے وقت میں دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے تھے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مشہور زمانہ اموی مسجد کے نوح میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلقان کے مطابق ان کی وفات کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ اس وقت تکلیف دہ اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی نہیں آیا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لن پول نے سلطان کی بڑی تعریف کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے ہم عصر بادشاہوں اور اس میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنی شاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور انہوں نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ ایک دفعہ حاکم مدینہ نے سلطان صلاح الدین کو ایک تحفہ بھیجا۔ لانے والے نے کہا کہ حاکم مدینہ نے آپ کے لیے ایک ایسا خاص تحفہ بھیجا ہے جو آج تک شاید آپ کو کسی نے نہ دیا ہو۔ سلطان نے تحفے کے لحاف کو کھولا تو اس میں کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک پنکھا رکھا تھا۔ سلطان نے لانے والے سے پوچھا، اس میں کیا خاص بات ہے جو اتنی دور سے میرے لیے یہ پنکھا لے کر آئے ہو؟ تو لانے والے نے کہا، سلطان اتنی جلدی نہ کیجیے، ذرا اس کے دوسری طرف کی عبادت پڑھ لیجیے۔ سلطان نے جب پنکھے کو دوسری طرف پلٹا تو اس پر لکھا تھا کہ یہ حاکم مدینہ کی طرف سے سلطان کے لیے ایک خاص تحفہ ہے جو کہ اس کھجور کے پتوں سے بنایا گیا ہے جو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے ساتھ متصل ہے۔ سلطان نے جب یہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور پنکھے کو چوم کر اپنے سر پر رکھا اور دروشی پڑھ کر کہنے لگے کہ واقعی اس سے پہلے آج تک کسی نے مجھے ایسا تحفہ نہیں دیا۔ اللہ تعالی سلطان پر خوب رحمت ہو اور اللہ اسلام کو پھر ایسے حکمران عطا کرے
جن میں ایسا جذبہ جہاد ہو جو غزہ پر اسرائیلی بمباری کا منہ توڑ جواب دے سکے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔